حضرت عبید بن عمر یہ یمن کی طرف سے قبیلہ ازد ہے، اس کے فرد ہے، بڑے وجیہ ہیں، اپنے قبیلے میں بھی بڑے جو ہے وجیہ آدمی ہیں، اور مکے والے بھی ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آئے ہیں، قریش کو پتہ چل گیا، وہ ان کے ارد گرد ہیں کہ طفیل تیری بڑی مہربانی، وہ ہمارے ہاں ایک بندہ جو ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، لیکن نہیں طفیل آپ اس کو نہ سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھے گا، آپ ایسا کرو اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی، اس کے تو کلام میں جادو ہے، جو بندہ سنتا ہے وہ تو اسی کا ہو جاتا ہے، اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہذا اس کے پاس ایک کے پاس حضرت طفیل ابن عمر غوثی یہ فرماتے ہیں میں جس کے پاس میں بیٹھتا تھا وہ یہ میرے کان یہ بڑھتے کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں دوسرا یا تیسرا دن تھا بیت اللہ میں جانے لگا تو میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی کہ کہیں اس کی آواز جو ہے میرے کانوں میں نہ چلی جائے۔ جب میں بیت اللہ میں پہنچا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس تلاوت کے اندر کہتے ہیں کہ میں اتنا متوجہ ہوا کہ میں نے اپنی روئی نکال دی۔ جب تلاوت سنی تو میں نے کہا یار بڑے عجیب بات ہوئی، تم اتنے معتبر بندے ہو، شعراء کا کلام تم نے سنے ہیں، تم نے بڑے بڑے شاعر سنے ہیں، یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کسی پاگل دیوانے مجنون کا کلام ہے، یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے نکلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تو جس وقت میں آپ کے پیچھے گیا گھر میں داخل ہوئے تو میں اندر چلا گیا اجازت لے کے، میں نے پھر وہ ساری داستان سنائی کہ مجھے جو ہے لوگوں نے اس طرح روکا تھا، اللہ رب العزت کو یہی مطلوب تھا، میرے کانوں میں آپ کی آواز آ گئی، پھر میں نے روئی بھی نکال دی اور آپ کے کانوں سے آپ کی تلاوت مبارک کو اپنے کانوں سے سنا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سا دین لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، حضرت نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور حضرت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت طفیل ابن عمر غوثی جس وقت کی واپس جانے لگے نا اپنے قبیلے کی طرف، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبیلے والے لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میری بات مان لیں، لیکن آپ ایسا کریں مجھے کوئی نشانی دے دیں جو ان کے لیے واقعی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کے پیشانی کے اندر ایک نور والی لائٹ جو ہے وہ روشن کر کہ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نور کی والی لائٹ کی جگہ اگر بدل جائے تو زیادہ مناسب ہے، ایسا نہ ہو کہ قبیلے والے سمجھے کہ یہ کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ نور جو ہے ان کی لاٹھی کے اندر منتقل ہو گئی۔ جس وقت اپنی قوم میں جاتے ہیں تو کیونکہ عمرہ کر کے گئے اور یہ ہے رسم چلی آ رہی ہے، جب کوئی عمرہ کر کے آتا ہے اس کو ملنے آتے ہیں، والد آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے والد سے کہا ابا جی بس آج کے بعد میری اور آپ کی آخری ملاقات، اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو۔ بیٹے ہوا کیا ہے؟ کہا ابا جی میں نبی آخر الزمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے آ چکا ہوں، اب میرے اور آپ کے راستے جو ہے جدا جدا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے ایک چیز کو آپ نے بہتر سمجھا ہے تو ہمیں اس سے معلوم کیوں کرتے، ہمیں بھی تو آپ دعوت دو۔ تو انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان، بیوی پاس آئی، انہوں نے کہا تیرا میرا تو رشتہ ختم ہو چکا ہے، میرا تیرا رشتہ ختم ہے، اپنے میک کے گھر جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں توحید والی راہ بنا چکا ہوں اور تیرا راہ جو ہے وہ شرک والی راہ ہے، اس لیے میرا تیرا رشتہ ختم ہو چکا۔ یہاں وہ بات یاد آ گئی، ملتان میں غالب خیر المدارس کا سالانہ پروگرام تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی گئے، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بیماری کے باعث اس پروگرام میں شریک نہ ہو۔ اب جس وقت حضرت شیخ القرآن صاحب بیمار کرسی کے لیے صبح تشریف لائے حضرت امیر شریعت کے پاس، تو حضرت امیر شریعت پوچھنے لگے کہ شیخ صاحب رات آپ نے
حضرت شاہ عبد القادر والا حاشیہ پڑھ کے تو نہیں سنایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا والا؟ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ وہ کیا ہوا ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے نہیں پہلے بتائیں. فرمایا ہاں وہ حاشیہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے، پہلے وہ حاشیہ سن لیجئے پھر جو ہے نا میں بتاتا ہوں کہ آگے بات کیا ہوئی. یہ قرآن مجید کی دوسرے پارے کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا. اے ایمان والو کسی مشرک کا شرک والی عورت کے ساتھ نکاح رکھنا جب تک کوئی ایمان نہ لے. لا تنکحوا المشرکات ولا امۃ مؤمنۃ خیر من المشرک. ایمان والی لونڈی وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے. ولو اعجبتکم اگرچہ مشرکہ عورت کا حسن و جمال، اس کا حسب نسب اور اس کی دولت تمہیں تعجب میں ڈال دے پھر بھی ایمان والی لونڈی اس سے بہتر. آگے لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. کوئی مومن مردوں نا لا تنکحوا المشرکین مومنہ عورتوں کسی مشرک مرد سے نکاح نہ. شرک بھائیوں قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الشرک لظلم عظیم. سارے گناہوں سے بڑا گناہ اکبر الکبائر گناہ تو کیا ہے؟ شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. فرمایا کہ جس بندے کی موت اس حالت پہ آئی ہو کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، فرمایا ایک دن آئے گا کہ وہ بندہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا. اور فرمایا کہ میری شفاعت کا مستحق بھی وہی بندہ بنے گا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت جو شرک پر نہیں آئی ہوگی میری شفاعت کا بھی مستحق ہوئی. اب اس آیت کے ضمن میں حضرت شاہ عبد القادر یہ وہی ہے جن کا بھی میں نے تعارف کروایا. حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں اس آیت کے آنے سے پہلے مشرک اور مسلمان کا رشتہ ناتا جاری تھا. اس آیت کے بعد مسلمان اور مشرک کا رشتہ ناتا حرام ٹھہرا. آگے فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کسی کو کسی اور میں جانے. مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو میری ہر بات معلوم ہے. یہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جن کی شخصیت مسلم کہ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو یہ سمجھے کہ وہ میری ہر بات کو جانتے ہیں. یہ لفظ بلفظ ان کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. یا وہ ہستی جو چاہے کر سکتی ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں ہے، یا اس ہستی کی اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجات طلب کرے، اس کو مختار جان کر یہ شرک. کتنی باتیں شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، بڑی اہم بات. نمبر ایک اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. آگے مثال دیتے ہیں کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے. عالم الغیب والشہادہ یہ کون ہے؟ صرف اللہ. پیغمبر رسول اللہ کی بات نہیں کرتا، عام نبی. یہ بات شاید پہلے گزری ہے. سچے نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں سچے نبی کا کوئی استاد نہیں. انبیاء کے استاد کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہوتے ہیں. تو جس کا استاد اللہ کی ذات ہو اس کے علم کے کیا کہنا؟ سارے دنیا کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے انبیاء کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ. سارے انبیاء کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن ہر چیز کو جاننا قرآن مجید نے بتایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ خاص ہے خدا. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کو سمجھے کہ اسے ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں ہے، یا اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجات طلب کرے، اس کو مختار جان کر یہ شرک ہے. یہ حضرت شاہ القرآن صاحب نے رات حاشیہ پڑھا. شاہ صاحب نے فرمایا وہ یہ کہ میرا خادم جو ہے نا نور محمد رات کو پروگرام سن کے آیا. اب اس نے آتے ہی اس کی بیوی اہلیہ وہ بیچاری سوئی ہوئی تھی، گھریلو عورت ہے، اس نے آتے ہی اس کو لگایا. فرمایا اٹھ میرے کو اپنا عقیدہ دس کے تیرا عقیدہ تھی. اب ایک بیچاری حساب کسی خاتون ہو، گھریلو خاتون ہو، اس کو ان عقائد کی گہری دلچسپیوں سے کیا نہیں مجھے اپنا عقیدہ
اس نے کہا یہ عقیدے پوچھنے کا کون سا وقت ہے، آرام کرو صبح باتیں کر۔ اس نے کہا نام راول پنڈی سے ایک مولوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے آج بڑوں بڑوں کے نکاح توڑ دیے، تو مجھے اب یہ فکر ہے جب تک تو عقیدہ نہیں بتائے گی تب تک چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ بیچاری کیا کہتے ہیں سن پھر میرا عقیدہ وہ ہے جو کاؤ کا شاہ بخاری کا ہے۔ اس نے کہا میرا بھی ہو جاؤ ساتھ چلو پھر ساتھ۔ اور صبح اس کی بیوی جو ہے وہ میرے پاس آئی کہ شاہ صاحب رات کے کسی دن سے بھی گیا ہوا تھا، تو ادھر سے واپس آیا تو مجھے نکاح کر یہ کہہ رہا، تو مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت شاہ عبد القادر والا حاشیہ پڑھا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تیرا میرا تعلق ختم۔ میں کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا؟ کہا میری راہیں جو ہیں وہ جدا ہو چکی ہیں، میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک خیر کی چیز ہے تو آپ ہمیں بھی اس سے دور کیوں کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ اسلام کی دعوت دیں۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور ان کی دعوت کو سن کر پھر ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ان کے قبیلے کے تقریباً 70-80 افراد میں ہیں وہ پہنچے اور جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ تو یہ سارے حضرات جو ہیں ان کا قبول اسلام یہ 10 میں نبوت کے 10 سال